السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس جو افسوسناک خبر ہے وہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی جو ہے ان کی ہلاکت کی خبر ہے، along with his فورن منسٹر، اور آذربائیجان کے جو مشرقی صوبہ ہے اس کے گورنر بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ بہت عرصے کے بعد کوئی مسلم امہ میں ایسا رہنما ابھرا تھا کہ جو یہود و نصارہ کو جو ہے وہ چیلنج بھی کر رہا تھا اور مسلمانوں کو اکٹھے کرنے کی خواہش بھی رکھتا تھا۔ تو ایسے لیڈران جو ہوتے ہیں جو ہے ان کی لائف کم ہوتی ہے، جیسے ہم نے دیکھا ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، اس کے بعد قذافی، ایون عراق کے جو صدام حسین ہیں، ایسے تمام لیڈران کو مار دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ بلیک باکس جو ہے، میجک باکس یا بلیک باکس وٹ ایور یو کال اٹ، وہ جب آئے گی، اس کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ان کی جو موت ہے وہ طبعی ہے یا پھر ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف کی طویل جو خاموشی ہے وہ ٹوٹ گئی، لیکن اس کے اندر سے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کہ نواز شریف کا جو نیا بیانیہ ہے وہ وہی شخص کا بیانیہ ہے جو ماضی میں رہ رہا ہے، لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ججوں کی آڈیو میرے پاس ہے، میرے خیال میں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے شخص کو اس قسم کا بیانیہ یا بیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ ویسے بھی اس جو عہدوں پہ رہے ہیں یہ ان کی میں سمجھتا ہوں انسلٹ ہے، تضحیق ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی عدلیہ کا احتساب کروں گا۔ پہلے جنرلوں کا حساب کرنے چلے تھے، اب یہ عدلیہ کا حساب کرنے آگے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی میں نے عمران خان کے گھر کے باہر بنی گالہ کی سڑک بنائی، عمران خان نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ یہ ایک سطحی قسم کی بات کی انہوں نے، پھر وہی بات مجھے کیوں نکالا۔ تو اس قسم کے جو باتیں ہیں میرے خیال میں نواز شریف سٹوریز اوور نہ ہو، کیونکہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں یہ ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کیا نواز شریف عوام کو پھر سے کوئی سیاسی لالی پاپ دے سکیں گے، اور کیا نواز شریف آج بھی ماضی میں رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری جو ہے اپنی پوزیشن ریگین کرنا چاہ رہی ہے، اپنی پرائیڈ کو جو ہے وہ ریگین کرنا چاہ رہی ہے، اور ایسے میں نون لیگ کے جو وزراء ہیں اور دوسرے لوگ ہیں فیصل واؤڈا جیسے، ان کے جو بیانات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل گرفت ہے، ان کو مثالی سزائیں ملنی چاہیے تاکہ عام لوگ بھی جو ہیں جوڈیشری پہ انگلی نہ اٹھا سکیں۔ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی نے جو آج بات، محسن کیانی نام ہے نا جن کا، محسن کیانی صاحب نے آج کہا کہ وہ جو ایک شاعر گم ہوا ہے، جو غائب ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ میں کچھ، انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں بھی کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں پرائم منسٹر کو بھی بلاؤں گا، تمام کابینہ کو بھی ادھر بلا کے بٹھاؤں گا، مجھے بندہ چاہیے، یہ کوئی مذاق ہے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں اعظم نذیر تارڑ صاحب، جن کو میں قصوروار ٹھہراتا ہوں آئین کا حلیہ بگاڑنے کا اور اپنی موم کی ناک بنانے کا، یہ وہ تارڑ فیملی سے ہی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی جج کو سنسنی پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ان کو اپنی لیمٹس میں رہنا چاہیے۔ یہ بیان دے رہا ہے سٹنگ گورنمنٹ کا وزیر قانون، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے۔ تو عدلیہ مخالف مہم میں نون لیگ پھر سرگرم نظر آ رہی ہے، کچھ اور یہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پرفارمنس والی بات تو اس گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں، اکثریت بھی نہیں ہے، مینڈیٹ بھی جعلی ہے۔ اور ایک اور بات جو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ دونوں جو گیسٹ ہیں بڑے سینئر گیسٹ ہیں اور جورسٹ بھی ہیں، کہ کیا عدلیہ کے فیصلے اب مختلف ہوں گے، کیونکہ ڈر سے نکلتی ہوئی عدلیہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے ایک بہت، میں کہتا ہوں کہ کسان کچھ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے پنجاب کے جو کسان ہیں وہ گندم کے پی کے کو گندم نہیں بیچ سکیں گے، انہوں نے بارڈرز کے اوپر پنجاب اور کے پی کے چیک پوسٹ بنا دی ہیں۔ تو یہ بھی بات کریں گے کہ پنجاب حکومت جو آلریڈی ان لوگوں نے مار دی ہیں گندم امپورٹ کر کر کسان، ان کی مشکلات کیوں بڑھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سولر جو لوگ لگوا رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ اپنے، مطلب ظاہر ہے کہ
پیسے خرچ کر رہے ہیں، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اب گورنمنٹ بضد ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔ عبداللہ ملک صاحب، ملک صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ عبدالباسط خان صاحب میرے ساتھ ہیں، بھائی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ نواز شریف کا بیانیہ ملک صاحب، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، انہوں نے کہا جی ججوں کی آڈیو میرے پاس ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا میں احتساب کروں گا، کس کیپیسٹی میں؟ اس کے علاوہ بنی گالا کی سڑک مجھے کیوں نکالا، عوام میرے پیچھے نہیں کھڑی تھی۔ آپ کا ٹیک؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی آخری بات سے شروع کرتا ہوں کہ ایک 3 ٹائم جیسے بھی آئے، ایک وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیٹی کی والی باتیں دہرائے کہ ہمارے پاس ویڈیو آڈیو لیکس ہیں، اور پھر یہ تو بڑی غیر اخلاقی سی بات ہے کہ انہوں نے وہ ویڈیو آڈیو لیکس کہاں سے لی ہیں۔ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ جیسے بابر ستار صاحب، بشرا بی بی اور جو نجم ثاقب ہیں، انہی کی جو آڈیو لیکس ہوئی تھی اس پہ ابھی تحقیقات کر رہے ہیں، اور سارے کا سارا جو پیالی میں طوفان برپا ہوا ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہوا۔ تو نواز شریف صاحب کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا بیانیہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، انہیں تو یہ کہہ کے لائے تھے کہ جو لندن پلان ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کا کہ ہم نے عمران خان کا خاتمہ کرنا ہے، وہ تو اس ایجنڈے کے تحت آئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح وہ پاکستان میں لینڈ ہوئے کر رہے تھے، اور جس طرح ایئرپورٹ پر ان کے تھم لگوائے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کے لیے، جس ان کے مقدمہ فارغ ہوئے، پھر انہوں نے یہاں ایڈریس کیا، پھر ان کا جو ہیلی کاپٹر لینڈ کیا تھا شاہی قلعے کے قریب، ان کو جو پروٹوکول دیا گیا تھا، وہ پھر جو 8 فروری کو انہوں نے رات کو تقریر کی، اس کے بعد انہوں نے ایک آئینہ دکھایا کہ بھئی آپ کی تو 17 سیٹیں ہیں، آپ تو ہارے ہوئے ہیں، یہ تو ہم نے سیٹوں پہ لیڈ کر رہے ہیں، لیڈ بس۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب ان کے وقت پلے میں کچھ ہے تو ہے نہیں۔ اب دیکھیں نا، فارم 47 والی جو حکومت، یہ پہلی حکومت ہے بلیو کریں جس سے پاکستان کے عوام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کی کوئی اونرشپ ہی نہیں ہے۔ بھئی وزیر اعظم کون ہے؟ محسن نقوی وزیر اعظم ہے، یا وہ انوار اللہ کاکڑ وزیر اعظم ہے، یا جو پراکسی ہے ووڈا شوڈا، ان کے کیا اختیارات ہیں؟ مثلا یہ لوگ جن کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے، جو ایک مانگے تانگے سیٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں لیکن زبردستی آ گئے ہیں، ان کی حکومت ہے یا ان کی حکومت ہے؟ شہباز شریف کے پلے تو کھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اب نواز شریف صاحب نے اپنے پنجاب کو بچانے کے لیے، اپنی بیٹی کی حکومت بچانے کے لیے ایک ایسا بیانیہ گھڑا ہے جو پٹ چکا ہے۔ دیکھیں نا، اگر تو لوگ اس بیانیے کو مانتے تو 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے ہیں تو نواز شریف کو اقتدار میں لے آتے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ نواز شریف آ رہا ہے ساری کو۔ لیکن جس انداز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم نے اپنا ایک بالغ النظری کا ثبوت دیا اور 8 فروری کو ووٹ کاسٹ کیا، یہ بڑی ایک امیزنگ سچویشن ہے، اور یہ ہماری ایجنسیاں بھی، ادارے بھی ناکام رہے ہیں اس کو جج کرنے میں۔ اور بالآخر رات 11 بجے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فارم 45 کو بدلا جائے، ان کے پلے تو کھ بھی نہیں، کی صندوقیاں تو خالی ہیں۔ لیکن یہ وہی بیانیہ جو انہوں نے 99 میں بھی دہرایا تھا، پھر واپس آئے کہ اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے کوئی معاہدے نہیں کیے۔ پہلے کہا فارم 47 پہ اسلام آباد کے معزز جج نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اگر کوئی 2 اگر آئیں گے اور اگر ایک جھوٹا ہوگا تو میں مثالی سزائیں دوں گا، فارم 45 اگر میرے پاس کوئی شک نہیں جی۔ دیکھیں نا، یہ قوم کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے۔ اب اگر جیتنے والے کو کورٹ کہتی ہے کہ آپ اپنے فارم 45 کے کاپیاں لے آئیں، الیکشن کمیشن نے نہیں دیا نا جی آج، تو نہیں، اس لیے تو ہے نہیں نا، رگڈ ہیں، سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں نا، پنڈی کی جو سیٹیں ہیں، اسلام آباد کی سیٹیں ہیں، یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور یہ واپس دینا پڑے گا۔ لاہور میں پورے میں یہ نون لیگ آ رہی ہے۔ لہذا نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہی 2017 والی، مجھے کیوں نکالا؟ بھئی اگر آپ کو نکالنا ہے تو آپ کو نکال ہے۔ اب آپ کو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نکالا تھا، اب آپ کو قوم نے اپنے دلوں سے بھی نکال دیا، دھتکار دیا، پرچی کی ذریعے۔ ان کو تو شرم آنی چاہیے، بلکہ ان کو تو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ جی جناب، جو خواجہ سعد رفیق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ سیٹیں نہیں ہیں، یہ تو مانگے تانگے کی سیٹیں ہیں، ہم اپنے وزاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم ریزائن کرتے ہیں ان سیٹوں سے، اور جو لوگ جیتے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، وہ ایک لیڈر ہیں، قوم ان کی قدر کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ایک بیانیہ دیا، یہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو صرف کنارے لگانے کی کوشش کی ہے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں پرانے طالب علم سیاست کے، مجھے تو آئندہ 20 سال میں نواز شریف زرداری صاحب کی کوئی جو سیاست ہے مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ مجھے تو دیکھیں نا، آج کا جو 11 سالہ کا بچہ ہے وہ بھی عمران خان کا آنے والے دن میں ووٹر ہے، اور مجھے خان صاحب خواہ جیل میں ہوں
یا جیل سے باہر ہوں، آئندہ 20 سال تک کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت بنتی رہے گی اور لوگ ان کو ووٹ کاسٹ کرتے رہیں گے. یہ بالکل اگر آپ گلی محلے میں جائیں لوگ رک رک کے بلیو کریں، پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور یہ وہ ان کی جو شہرت ہے، ان کی جو ایمانداری ہے، اس پہ وہ ڈاؤٹ نہیں کرتے. گو کہ میں بھی عمران خان بات صاحب کا ٹیک لے لوں، لیکن پارٹی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان پہ فریش کیسز دوبارہ سے شروع کر دیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے بعد نیب نے پھر کہا کہ جنہوں نے آپ نے جون کی ڈیٹ ڈالی ہے تو اس کو ارلی ڈالی جائے. تو خیر ان کے ایک اور جو ہے سلسلہ وہ شروع ہونے تو لگا دیکھیں نا، وہ تو وہ مقدمات کا. کریں، لوور جوڈیشری ہے اس کو تو ملائم کرتے رہتے ہیں. اب ان کی اب ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ توشہ خانہ والے میں کچھ نہیں ہے. سائفر میں اس ہفتے فیصلہ آ جائے گا. 119 پاؤنڈ والے آپ کو تو بیل ہو چکی ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب پھر جو چیزیں ہیں ان کو لنگر آن کیا جائے جب تک کہ ان کے فیصلے نہیں آتے. اس وقت دو نیچے چار پھر دن سزا میں کروا جو دیا جائے. 5-6 کیسز جو جی انہوں نے جی. جعلی بنائے تھے ان کی بھی بیلز ہو گئی، بریت ہو گئی. بلکہ بس آپ کیسے دیکھتے ہیں میاں نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر، آج جو بیانیہ اتنی خاموشی کے بعد تو ایسے لگا مردہ کفن پھاڑ کے بولا، کچھ نہیں نکلا اس میں سے. ججوں کی آڈیو کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اچھا انہوں نے ویسے کتنی بات کی عدلیہ نا کا کہ جو حتیٰ احتساب. عزت کا قانون لا رہے ہیں جو کہ جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ ساری اس کی نفی ہے. دیکھیں مظاہر نقوی صاحب پہ جو الزام لگا رہی ہے تو آپ یہ جداد کہاں سے؟ پہلے بھائی اپنا جواب تو دو. وہ جو آپ کے خلاف نیب کے کیسز ہیں باسط صاحب، ان کا بھی جواب نہیں آیا ابھی تو. مالک صاحب وہ ہم نے تو نہیں لینا، عدلیہ نے ان کو دوسرا بیل ثاقب آؤٹ نثار کر صاحب پہ لگا رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب کو بھی ان کے خلاف حتیٰ عزت کا ڈیفیمیشن کا کیس ضرور کرنا چاہیے کیونکہ بات جھوٹ صاحب. بول رہے ہیں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 3 ٹائم کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اور پاناما کے بعد ان کی سیاست کا آپ نے دیکھا کہ جس طرح بھی گول کیا گیا، پھر وہ لندن بھی چلے گئے. اور ان کو جوڈیشری سے بھی گلہ ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی گلہ تھا، اور پھر یہ جو گلہ کا اظہار کیا ہے یہ انہوں نے خاص طور پہ عمران خان سے کیا ہے. دیکھیے میاں صاحب جب سے آئے ہیں لندن سے، میں اس بات میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو ایئرپورٹ پہ VIP ٹریٹمنٹ دیا گیا، وہ جلسہ گاہ گئے، میں ان چیزوں پہ نہیں جا رہا. میاں صاحب کے بارے میں ایک بڑی تشویش کی لہر اکثر سیاستدانوں میں، اور خاص طور پہ ایک شافعیہ جو ہمارے ملک میں ہیں، میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ کہ میاں صاحب جب سے آئے ہیں پریشان رہتے ہیں، مضطرب ہیں. غالباً وہ میاں صاحب اس وجہ سے مضطرب ہیں کہ ان کو شاید وعدہ کیا گیا تھا کہ پرائم منسٹر بنائے گا تو یہ. لیکن یہ بات جب انہوں نے اب اظہار کیا ہے، وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں ایکسپلوژن ہوا ہے، ایک عجیب قسم کا. لوگوں کو اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ ایک دم سے دوبارہ سے عمران خان کے بارے میں یہ بیانیہ اپنائیں گے. بات یہ ہے کہ میں اکثر پروگرام میں کہہ چکا ہوں، آپ کے پروگرام بھی کہا، پہلے بھی کہا، کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، ان کی فیملی میں کوئی اسٹرائف ہے، پھوٹ ہے، یا ان میں آپس میں نا اتفاقی ہے، وہ بھول رہے. یہ کبھی بھی پھوٹ نہیں ہوگی ان کے درمیان. یہ فیملی بیڈ کوپ اور گڈ کوپ کی یہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے، میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں، ہمیشہ پہلے میں پروگرام میں کہا تھا یہ فیملی جیل ہے، ٹوگیدر ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والی فیملی ہے، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی. اب یہ جو بات ہے کہ یہ جو بیانیہ ایک بنا ہے، اس بات کا میں دیکھیں نا ان کو تعین کرنا چاہیے کہ جو اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے، جو خاص 8 فروری کے بعد کے واقعات ہوئے ہیں، جس طرح کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ خان صاحب جو کہ میاں صاحب جو ہیں بڑے سمجھدار، کافی سیاست میں ان کو بہت وقت لگایا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو بھی عمران خان کے خلاف بولے گا نا، تو وہ آٹومیٹیکلی ہی ول لوز سمپتھی امنگ دی پیپل. وہ عوام میں وہ ان کی ہمدردی بھی نہیں ہوگی ان کے لیے، اور نہ عوام ان کو پسند کریں گے. تو لوگ تو اکثر میں نے دیکھا دانشور اور کالم نگار ان کو یہ بھی کہتے پائے گئے کہ میاں صاحب آپ ان کے ساتھ یکجہتی کریں، عمران خان کے ساتھ آپ جناب حکومت کو چھوڑ دیں، آپ ایک دفعہ یہ کریں. تو اس طرح کی باتیں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید میاں صاحب پریشان ہیں، اور وہ اس بات سے شاید ان کے ذہن میں تھا کہ شاید میاں صاحب کو ایک بہت جمہوری سوچ ان کے آڑے آئے گی، اور وہ پھر کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں ان کے ساتھ یہ کاشف بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اس بات کا سبق سکھاتی ہیں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو خدا را اب ہم اپنے ماضی سے نکل آئیں باہر، آگے کی طرف دیکھیں اور سیاست کریں. سیاست وہ کریں جو ہماری معیشت کے لیے، سیاست وہ کریں جو جی ہاں وہ سیاسی استحکام کے لیے ہو، جو معاشرے کو سنوارے، جو اس ملک کو لے کے آگے جائے.
اب دیکھو 75 سال ہو گئے مجھے، کاشف بتاؤ کون سا وقت تھا جب ہماری معیشت بہترین تھی؟ کون سا وقت تھا جب ہمارے یہاں استحکام تھا؟ ہم نے تو اپنے زندگی کے بھی 60 سال سے اوپر گزر گئے، لیکن ہم نے بھی نہیں دیکھا کوئی ایسا وقت آیا۔ انسرٹنٹی رہی ہے ہمیشہ سے آگے۔ تو اب ان لیڈروں کو چاہیے کم از کم خدا را ہماری نئی نسل کے لیے کچھ کریں، نئی نسل کے بارے میں سوچیں، اور اس ملک کے اندر آپ وہ کہیں جو سچ ہے، اور سچ یہی ہونا چاہیے آپ کہ آپ حق کا ساتھ دیں۔ اور یہ اب جو معاملات اس طرح کی انہوں نے کہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی نہ تو خان صاحب کی پاپولیرٹی پہ کوئی فرق پڑنا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایسی بات کریں جس سے ان کا قد بڑھے، سیاسی قد بڑھے، جس سے لوگ پسند کریں کہ ہاں جی یہ جو ان کا اچھا، آپ اپنی بیانیہ بات کر بنایا رہے تھے تھا۔ پیناما کی، تو میاں صاحب کی وہ فیملی ہے کہ جو سب سے پہلے 90s میں موٹر وے ڈرائیوروں کے ساتھ بہت بڑی کک بیکس تھی۔ اس کے علاوہ حدیبیہ جو پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی کرپشن تھی، جس کو انفارچونیٹلی موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ٹیکنیکل بنیادوں پہ فارغ کر دیا ریلیف دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا جی، ان کو ریلیف دیا تھا۔ اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن اور جو مور ٹاؤن ایکسٹینشن کے کھربوں کے 90s 80s لیٹ 80s اور 90s میں اربوں روپے کے جو پلاٹس تھے، وہ بھی کرپشن انہوں نے کی ہے، جس کے خلاف کوئی کچھ نہیں ہو سکا۔ خیر یہ پیناما تو بعد میں آیا۔ ملک صاحب مجھے بتائیے گا، عدلیہ مخالف مہم میں نون لیگ پھر سرگرم ہو گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو طلال چودھری ہے، اس کے علاوہ فیصل ووڈا کو آپ دیکھ لیں، اور وہ جو کراچی والے صاحب ہیں مصطفیٰ کمال، جن کی سیٹیں ہی کوئی نہیں تھی، ان کو 17 سیٹیں مل گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اور بھی دیکھا اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور یہ دوسرا تارڑ جو ہے، خیر اس فیملی کو تو شاید بد دعا ہے کہ یہ جوڈیشری کی توڑ پھوڑ اور خرید و فروخت میں تارڑ فیملی، عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ یہ اسی فیملی کے ممبران ہیں جی۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بھی شخص دیکھا کہ جس کو بڑا مسخہ خیز طریقے سے لاہور سے جتوایا گیا، جس کو اردو بھی نہیں بولنی آتی، اور جس کو گھر کے کاموں کے لیے ایک مقبول عام لیڈر نے رکھا ہوا تھا، اس کا نام ہے اون چودھری۔ اور وہ بھی اس دن آ کے میں کہا جی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، وہ بھی ججز کے خلاف بول رہا۔ لیکن آج جو بات کی ہے اعظم نذیر تارڑ نے، میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کا وفاقی وزیر قانون آنریبل جج کے بارے میں کہہ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ جی ان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور ان کو سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے۔ انہوں نے صرف اتنا بات کہی تھی کہ لاپتہ شاعر اگر کل تک نہ ملا تو آپ نے کیا سیکورٹی ایجنسیز کا انہوں نے نام لے کے کہا کہ آپ نے ان کو کیا ہوا بنایا ہوا ہے، میں تو پرائم منسٹر کو بھی بلاؤں گا، تمام کابینہ کو بھی بلاؤں گا، مجھے بندہ چاہیے۔ نہیں، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں حکومتی شخصیات کی، وہ کون چودھری ہو یا وہ تارڑ ہوں، ایک وہ ڈنٹونک والا جسے کہتے ہیں، اور ایک وہ اعظم صاحب جنہوں نے پاکستان کے وکلا کو تقسیم کیا، بلکہ جوڈیشری کو تباہ کرنے میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، آئین کا بھی اور ان کو جو یہ سیٹ ملی ہے ان کو اسی غداری کے سلسلے میں ملی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تو خود ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو کورٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرحاد شاہ جو ایک شاعر ہیں، جیسے کورٹ نے کہا کہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، وہ کہ انڈیا سے تو نہیں آئے ہوئے، ان کو کوئی را کے ایجنٹ تو نہیں ہے، وہ ایک شہری ہیں، اگر وہ مسنگ ہو گئے ہیں تو کورٹ کس سے پوچھے گی؟ ظاہر ہے جی حکومت وقت سے پوچھے گی۔ اگر کورٹ نے یہ کہا کہ بھئی بندہ کیوں نہیں آپ لائے، اور جو چیزیں انہوں نے کلمات کہے ہیں، تو عدالت کو ویسے ہی کہنا چاہیے۔ اور جس قسم کی پریس کانفرنس اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کورٹ کو تو ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دینا چاہیے۔ مثلا یہ جو پراکسی کون چودھری ہیں، کوئی دلال چودھری ہے، کوئی ایک فیصل پتہ نہیں واگڈا صاحب کوئی ہیں کراچی سے، اور پراکسی جسے کورٹ نے کہا، اور یہ واقعی پراکسی ہیں، یہ اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پروگراموں میں بیٹھ کر یہ ایک جو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے شخصیات کو۔ آج میں سن رہا تھا تو حامد میر صاحب کہہ رہے تھے آپ کو جو پراکسی کا اس پہ تو بڑا غصہ ہے، یہ جو آپ 9 مئی کے حوالے سے فیض پر جو الزامات لگا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں، اس قسم کے لوگ آ کر بیٹھ کر اداروں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کیا یہ جو ہم اور آپ اور ججز کو اندھے ہیں؟ انہیں نہیں معلوم یہ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ نہال ہاشمی ہو، ماضی میں دانیال عزیز ہو، پرویز رشید ہو، باقی جو لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اس وقت یہ، بلکہ میں آپ تو خوب جانتے ہیں
کہ ماضی میں بھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ ہوا تھا 1997 میں لوگ بھول گئے ہیں سجاد علی شاہ صاحب کو جس انداز میں یہ رفیق تارڑ صاحب نے اس کے جو دادا ابو تھے پیسے بریف کیس لے کر گئے تھے اور وہاں پر کوئٹہ بینچ ہاں جی بینچ سے یہ فیصلہ کروایا تھا، اور جس طرح ملک قیوم صاحب کی جو اس وقت فون ٹیپ دیکھیں ان کے تو تاریخ بھری پڑی ہے، یہ کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہیں اور بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں گھر بھیج دیا جائے، یہ مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔